بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماری، تنگ دستی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری دعا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان حال ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی ہے، کاروباری بندش ہے، بے اولادی ہے، قرض میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے وہ تمام مسئلے حل فرمائے اور اللہ رب العزت نیک اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے نیک اور حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اس کا طریقہ، وظیفہ کرنے کا طریقہ، عمل کرنے کا طریقہ لازمی سنیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اللہ رب العزت کا بابرکت نام ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اپنے لیے روزی مانگیں گے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جو بھی پریشانی ہوگی، مالی پریشانی ہوگی، جو بھی دکھ تکلیف ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی کیجئے گا اور اس عمل کی، اس وظیفے کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے، رحمتیں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح رزق بارش کی طرح برستا ہے، کبھی بھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ جو بھی آپ کا جو قرضہ ہوگا، انشاءاللہ اس نیت سے یہ تسبیح کیجئے گا، اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے اتنا ملے گا کہ آپ کا قرضہ بآسانی ادا ہو جائے گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی بے گھر ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی انہیں اپنا گھر نصیب ہوگا۔ جو بھی میرے بہن بھائی قرضے میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، اور جو بھی میرے بہن بھائی تنگ دست ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں بندش ہے، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں چلتا، کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی برکت سے ان کی جو بھی کاروباری بندش ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور کاروبار بہت اچھا چلے گا، بہت وسیع چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جب صبح کی نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے 100 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے اور لازمی یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں دائیں کونے سے شروع ہونا ہے، آپ نے ادھر کھڑے ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیم پڑھ کے 100 مرتبہ آپ نے یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے اور پھر درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے دائیں کونے پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر ایسے ہی آپ نے چاروں کونوں پہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے ایک ایک تسبیح مکمل کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے کثرت سے یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرتے کرتے آپ نے جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کثرت سے یہ تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رزاق۔ پہلے آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ یا رزاق کی 100 مرتبہ
مرتبہ تسبیح کر کے پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے کثرت کے ساتھ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے، اور آپ نے تسبیح کرتے ہوئے اپنی تمام حاجت اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ کسی سے بھی آپ نے اس دوران بات نہیں کرنی، کوئی بھی دنیا کی بات آپ نے اپنے ذہن میں نہیں رکھنی، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا۔ آپ نے خود کو ایسے محسوس کرنا ہے کہ میں اپنے رب تعالی رب العالمین سے ہم کلام ہوں، اور اپنی مشکلات بیان کر کے اپنے لیے آسانیاں مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں۔ لازمی یہ میرا بہن یا بھائی عمل لازمی کیجئے گا، اور اس کے بعد کثرت سے آپ نے یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کر کے پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے تو پھر آپ نے جو دوسری تسبیح ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا سمیع کی تسبیح کر کے تو آپ نے پھر سے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پھر سے 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی تسبیح کر کے پھر سے آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یقین مانیں کہ صبح صبح کا وقت ہوگا، اور دن کا جو پہلا وقت پہلا پہر ہوتا ہے وہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور جو بھی ہم کام شروع کریں، جس کام کے لیے بھی ہم جائیں، جس کام کی بھی ہم نیت کریں، انشاءاللہ اس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے یہ سارے طریقے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے وہ سب مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ملا۔ آپ نے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے، اپنے لیے اولاد مانگنی ہے، تنگ دستی سے نجات مانگنی ہے، اور بیماری سے شفا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ لازمی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر کے آپ اس عمل کی برکتیں خود دیکھیں گے، اس عمل کی رحمتیں خود دیکھیں گے۔ جی فرض نمازیں لازمی ادا کیا کریں، اور حلال رزق کمایا کریں، حلال روزی کھایا کریں، ہمیشہ سچ بولیں، اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ سب سے اہم جو خاص مسلمان ہے وہ یہی ہے جو اپنے بہن بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو اس لیے ہر کسی سے اچھا سلوک کریں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، عاجزی سے پیش آئیں، اپنے والدین کی عزت کریں، والدین کا احترام کریں۔ جب بھی آپ کام کے لیے نکلیں تو اپنے والدین کی دعائیں لازمی لے کے نکلیں، انشاءاللہ العزیز ایسا کرنے سے آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ جو انسان صبح اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے گھر سے نکلے، کام کے لیے نکلے، اس کے کام میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کے کام میں ناکامی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے لازمی یہ عمل کیجئے گا، اور اس عمل کو کرنے کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ اور آپ جب کام پہ جاتے جائیں تو آپ اپنا سارے رستے میں یا کام کرتے دوران یا رزاق کی تسبیح کرتے رہیں۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کام میں 70 گنا 100 گنا زیادہ رحمتیں برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی دکان میں گاہک کا مسئلہ ہے تو یا رزاق کی تسبیح کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دکان پہ رش ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جو بھی کام میں رکاوٹ ہے، آپ یا اللہ یا رزاق کی تسبیح کرتے جائیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیف کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جی اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔